میری موت تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئی۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جو آپ کی بیٹی ہیں اور حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، اے ابا جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شہادت کا درجہ بھی حاصل کریں اور آپ کی موت، آپ کی وفات حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، آپ کے مدینہ طیبہ میں آپ کی موت واقع ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے میں یہ بات آتی ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جس کو فیروز کہا جاتا تھا، اس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر یہ کہا کہ مغیرہ ابن شعبہ جو میرا آقا ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس محصول وصول کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کیا کام کر رہے ہو؟ تو فیروز جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، اس نے کہا کہ میں نجاری یعنی کھاتی بنانے کا کام کرتا ہوں، نقاشی کا کام کرتا ہوں، زرہے بناتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان کاموں میں اچھی آمدنی ہوتی ہوگی اس زمانے کے اندر۔ پوچھا کتنا تم کما لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اتنی رقم روزانہ کما لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا آقا مغیرہ بن شعبہ تم سے کچھ اتنی رقم ٹیکس کے طور پر لے رہا ہے تو کوئی زیادہ رقم نہیں۔ یہ بات اس کو ناگوار گزری، اس کے دل پر اثر کر گیا اور اس نے آپ کے پاس سے جانے کے بعد یہ پلان بنایا کہ میں ان کو شہید کروں گا، میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ فجر کی نماز میں یہ معمول تھا، کچھ لوگ مقرر تھے، صفے درست مسجد نبوی میں وہ کرایا کرتے تھے، صفے درست ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اور نماز شروع ہوئی۔ ابو لؤلؤ فیروز نامی غلام جو مغیرہ بن شعبہ کا تھا، جس نے ایک دن پہلے اپنے آقا کی شکایت کی تھی کہ مجھ سے یہ محصول ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ یہ بات اس کو ناگوار گزری اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا پلان اور منصوبہ بنا لیا۔ وہ جیسے ہی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی، ایک جگہ چھپا ہوا بیٹھا تھا، فوراً پرچی لے کر کے آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر 6 بار نماز کی حالت میں ایک بار ناف کے نیچے کیا، جو ایسا زبردست اور کاری لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں اپنا جانشین اور خلیفہ ایک صحابی کو بنایا اور آپ پیچھے ہٹ گئے، اور اتنا زبردست وہ برچھی کا وار تھا، وہ گر گئے اور قبر میں یکم محرم کو آپ کی وفات ہوئی۔ یہ واقعہ 26 ذی الحجہ کا ہے۔ 3 دن آپ زندہ رہے، آپ کا علاج کرایا گیا، حکیموں نے طبیبوں نے آپ کا علاج کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے جوار میں آ جائے۔ اس وقت صحابہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دعا یاد آئی کہ حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب اور میری موت تیرے رسول کے دیار میں، تیرے رسول کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے حبیب کے مدینے میں میری موت پاؤ، شہادت بھی اللہ نے نصیب فرمائی۔
مدینہ طیبہ میں ان کی آخری سانسیں یقوم محکمہ الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. ہجرت کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ تھا. وہ مکہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تولد پذیر ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی. جب جوان ہوئے، بڑے نیک سیرت، نیک قیمت، پاکیزہ زندگی، لوگ آپ کے پاس اپنی امانت رکھوایا، آپ کو امین کہا گیا، آپ کو صادق کہا گیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہوگا. تو وہ صادق اور امین کہنے والے آپ کے جہانی دشمن بن گئے، آپ کو سمجھنے لگے، آپ کے نام میں باتیں بچھانے لگے. وہ جڑی کسی مکے کے علاقے میں اونٹ ذبح ہوتا، وہ جڑی لے کر کے آتے اور آپ سجدے کی حالت میں ہوتے اور آپ کے جسم اطہر پر غلاظت اور گندگی ڈالتے. آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا. آپ فرماتے ہیں دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا. وہ صادق اور امین کہنے والے آپ کو اتنی تکلیفیں دینے لگے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے پھر یہ ارادہ فرمایا کہ اب مجھے مکے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، مجھے یہاں سے ہجرت کرنا چاہیے. یار غار صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ میں لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور فرمایا یا علی تم یہاں سو جانا، کچھ لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں، صبح کو وہ تمام امانتیں ان امانت والوں کے حوالے کر دینا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں چادر اوڑھ کر ایسا سویا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. مشرکین کفار مکہ گھات میں تھے، وہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے. آپ یاسین شریف پڑھتے ہوئے اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک آپ نے پڑھی اور آپ نے اپنی مبارک ہتھیلی میں کچھ مٹی لی اور کفار اور مشرکین کے منہ پر مارتے ہوئے چلے گئے. کفار کو پتہ بھی نہیں چلا. رات بھر وہ انتظار میں رہے کہ یہ شخص سو رہا ہے، صبح کو اٹھے گا تو ہم اس کا کام تمام کر دیں گے. صبح ہوئی اور چادر سے منہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ نے آپ کو ایسی حفاظت. غار سور کے اندر 3 دن آپ قیام پذیر رہے. مشرکین ہاتھ میں تھے. اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرما رہا ہے الا تنصروہ، کیا تم اپنے رسول کی مدد نہیں؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو اس وقت اپنے رسول کی مدد کی اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کافروں نے ان کو مکے سے نکال دیا. ثانی اثنین، دو میں کا ایک یا دو میں کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار میں سے کھایا تو اللہ نے اپنی قدرت سے مکڑی کو یہ حکم فرمایا کہ اس غار کے ارد گرد زیادہ تر لوگ. کبوتر نے گھونسلہ بنایا اور اس میں انڈے بھی دے دیے. مشرکین بالکل قریب تھے، پہنچنے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی عبادت فرمانے والا صلی اللہ علیہ وسلم. انہما فی الغار، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کے اندر دیکھا کہ مشرکین کے قدم کی آہٹ سنائی دے رہی، بالکل قریب غار کے پہنچ گئے، کہنے لگے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ابوبکر سے کہو، اپنے دوستوں سے کہو، ڈرو مت، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ.
سکینت کا نزول فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسا لشکر اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کے لیے مقرر فرما دیا جس کو مشرکین نظر بھی نہیں آ رہے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ نے کافروں کے بول کو نیچا دکھا اور اللہ نے اسلام کے کلمے کو بلند کیا. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست یہ حکمت والا. تو یہ ہجرت، یہ ہجری سال، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ جو یکم محرم الحرام کو پیش آیا، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں دین پر استقامت سمجھانا چاہیے. ہجرت بہت بڑا عمل ہے. آپ نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلها، ہجرت کرنے سے زندگی کے ہجرت کرنے سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف کرتا ہے. وَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے سب معاف کرتا ہے. وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی ایک ایسا مبارک عمل ہے، اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام سال ہم سب کو مبارک ہے. ہم جائزہ لیں، محاسبہ کریں کتنے سال کے ہماری عمریں ہو گئی، غفلت میں، کاہلی میں، سستی میں، اللہ کی نافرمانی میں ہم نے زندگی بسر کی. اب ہمارے قدم قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں. معلوم زندگی کی اس گلی میں شامل ہے. عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کو ہری ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو ایک دن موت کا پتہ چلتا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ چکتا کر دیا جائے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے. اور یہ لوگوں اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان. اس میں پڑھ کر کے، اس میں الجھ کر کے آخرت کو فراموش کر کے اللہ کو بھول جانا اور دنیا ہی کو سب کو سمجھ لینا، یہ ایمان والے نشان نہیں.